رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایز آئی آلویز سے، دس از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے ایسے لیسنز، ایسے اسباق سیکھتے ہیں جو آپ کو آج کل بہت زیادہ نظر نہیں آتے، نہ دکھائی دیتے ہیں، اور نہ ایسے لوگ زیادہ دکھائی دیتے ہیں جو ایسا سبق دیں آپ کو۔ مخلصی، اخلاص، جس کا بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ ہیں، یعنی اللہ کے جو پسندیدہ ہیں، ان کے لیے بھی مخلصی کا ہونا انسان کے اندر سب سے اہم چیز ہے، اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں تاکہ اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکیں اور ہم ویسے بن جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے کہ اس کا عبد ہو۔ خواتین حضرات، ہمارے آج کے اس پروگرام میں میرے لیے خوش نصیبی، خوش قسمتی کی بات کہ ایک بار پھر مجھے موقع مل رہا ہے ایک اور نشست کرنے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا محمد یحییٰ خان۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ بابا جی، آپ نے ایکٹنگ کی، کتابیں لکھی، آپ نے مطلب فنون لطیفہ سے لے کے دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں اور آسانیاں بانٹنے کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ خاص چناؤ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے لیے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے، کیسی گزری ہے زندگی کا سفر، کیسا ہے؟ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا، اللہ کی زمین کے اوپر۔ مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی گود نصیب ہوئی۔ جی، میرا نام انہی کا تجویز کیا ہوا ہے، انہی کی دعا سے مجھے اللہ پاک نے اس دنیا میں ملایا۔ میں اسکول، کالج، مدرسے نہیں گیا کبھی بھی؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور اگر کبھی ماں باپ لے کے گئے ہیں کان سے پکڑ کے زبردستی، تو اسکول والوں نے نکال دیا کہ یہ ہمیں پڑھاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو وہ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ یہ تھا کہ وہ جیسے فرمایا گیا نا کہ علم و بس کریں ہو یار، اکو الف منو درکار۔ تو اصل میں میرے پاس یہی کچھ تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو علم ہے بڑا بڑا جو بزرگوں کے پاس ہے، یہاں پہ کسی کے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہے، کوئی بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اس اہل نہیں تھا۔ میں کسی کے پاس جا کے تو وہ اپنا زانوِ تلمس جو ہے اس کو طے نہیں کر سکا، اور نہ مجھے بڑوں نے کرنے دیا۔ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کو کوئی گاجر کا حلوہ کھلائے یا پیٹھے کا کھلائے یا دال بنائی ہوئی کھلائے بٹ کی، تو میرا خیال ہے آپ کہیں گے بھائی میں مطمئن ہوں، بھرا ہوا ہوں، جب میں بھوکا ہوں گا تو مجھے دیں آپ۔ اچھا، تو میں دراصل مجھے اللہ نے دیا ہوا تھا، اور یہی کام نہیں کیا میں نے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں میرے بارے میں مکمل طور پہ کہ میں نے میری کتابوں پہ اور میرے اوپر پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں بہت ساری لیں، فارنرز نے بھی لیں، اور پاکستان میں بہت ساری ڈگریاں میری کتابوں کے اوپر ہوئیں۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ معجزہ نہیں ہے، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جو شخص الف لام میم کو جان جائے گا اس کے پاس علم آ جائے گا۔ اور مجھے تو الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، جس وقت آپ یہ کہہ دیں گی تو آپ علم والی ہو جائیں گی۔ الف لام میم تیری رضا میری تسلیم۔ اب یہ بھی میں نے ہی کہا ہے، اور میں نے مارکات الآراء کتابیں اللہ نے مجھے دیں، اور مجھے یہ بھی ریکارڈ ہے کہ میری کتابیں پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ قیمتی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بابا جی، آپ نے کہا کہ شیکسپیئر کے ساتھ بھی وقت گزارا آپ نے، ٹھیک ہے، تو انہی کا ایک جملہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اسٹیج ہے، اور آپ نے ڈرامے بھی کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ڈرامے بہت کیے، کراچی میں کیے، پاکستان میں کیے، پی ٹی وی پہ بے شمار فلمیں بنائیں، لکھیں، ڈائریکٹ کیں، اسکرپٹ لکھے، سینیریو لکھے، اور پھر یہ ہے کہ میں ایک اچھا مصور بھی ہوں، بڑا اچھا خطاط بھی ہوں، بڑا اچھا مغنی بھی ہوں،
बड़ा अच्छा रक्कास भी हूँ, मैं बड़ा अच्छा पेंटर भी हूँ, बड़ा अच्छा स्टैचू मेकर हूँ, मैं बड़े अच्छे बाल काटता हूँ और 70 वर्ष हो गए मुझे लंगर पकाते हुए। मुझे ऐसा तो खाना ही बड़ा कोई नहीं अच्छा बनाते हैं आप। कोई नहीं, कोई मेरा जैसा बना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो मतबख है जहाँ मैं खाना बनाता हूँ वो तो किसी पंसारी की दुकान दिखाई देती है। वो लोगों के तो बावर्ची खानों में वो मसाले नहीं होते जो मेरे यहाँ होते हैं। और 70 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ, आधी रात को उठता हूँ, लंगर बनाता हूँ, सारा दिन रोजाना, कोई रेस्ट नहीं है। लोगों को खिला के कैसा महसूस होता है? मुझे आपको क्या बताऊं कि अगर आपने ज़िंदगी में सही इन बसात को और बहजत को आपने महसूस करना है तो बाबा आप लंगर पका के खिलाइए, आप महसूस करेंगे। और वो जितना खूबसूरत लंगर होगा, जितने सही इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो कुछ भी आप बनाएंगे खिलाएं। और सर पे, और मज़े की बात है खिलाता सबको हूँ, खाता नहीं हूँ। खाता कभी कभी वो जो बच जाता है वो छूट जाते हैं, मुड़ी हुई रोटी, कच्ची रोटी, ठीक है, सड़ी हुई रोटी, बोटी की हड्डी के साथ बोटी लगी हुई है, वो नहीं खाते। चावलों के दाने 20-20 लगे हुए छोड़ देते हैं, मैं उनको उतार के खाता हूँ। वही मेरे लिए, वही मेरी सारी चीज़ है, वही मेरी बुजुर्गी है, वही मेरा मकाम है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी क्या कहने, ये बताइए कि ये जो इखलास है, कौन जी? इखलास, मुखलिसी, अच्छा जी, मुखलिसी, इखलास, जी जी बेटा, ये कितना अहम है ज़िंदगी में, क्या अहमियत है इसकी? मैं आपकी खिदमत में सूरह इखलास का आपने मुताला फरमाया, इसको अगर आप इसका सही मुताला फरमाएं और अरबी से भी कुछ शुद्ध बुद्ध हो आपको और उर्दू से भी शुद्ध बुद्ध हो तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह इखलास में क्या चीज़ें पैदा फरमा दी हैं। इखलास वहाँ पर पैदा होता है, उस शख्स के यहाँ पैदा होता है जो अपने रब को और अपने खालिक और राज़िक को पहचान जाता है, जो तेरी रज़ा और मेरी तस्लीम कहता है, उसमें इखलास आता है। और इखलाक वहाँ पे आता है जहाँ पे आपने अपने जानवे तलमुस के बुज़ुर्गों के सामने तय किए हो, वहाँ पे आता है, वहाँ पे इखलाक आता है। इखलास यहाँ से आता है। तो बेटा असल में मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि मैं अगर 2-4 जमातें पढ़ लेता तो अपना ये जो हमारे शाह साहब हैं जी, तो इनसे भी मैं कोई बात कर लेता अच्छे तरीके से, बड़े शाह साहब से भी बात कर लेता अच्छे तरीके से। तो वो ये लेकिन अल्लाह से तो आप हर वक्त बातें करते हैं, अल्लाह से तो आप हर वक्त बातें करते हैं। असल में हर इंसान, चाहे वो मेखाने में बैठा है, चाहे वो चोर है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो शेख रशीद है, चाहे वो चोर है, अच्छा जी, जो भी हैं, हाँ। ये दरअसल सारे अल्लाह ही की बातें करते हैं। ठीक। अच्छा यकीन करें इंसान के बस में कुछ नहीं है। बेशक जब कोई इंसान गलत काम करता है उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है अल्लाह की। ये पुतला जो है, मुझे ये बताएं, जिस मट्टी के और कपड़े के पुतले को, कठपुतली को, जिसके ऊपर 7-8 धागे बंधे हुए हैं और किसी के हाथ में है, वो पुतला अपनी हरकत कैसे कर सकता? सही। वो तो टांगा लाएगा तो उसकी उंगली के जुम्बश से, जो वो नौटंकी वाला बैठा है ऊपर, उसको अल्लाह आप कह दें, नौटंकी वाला अल्लाह कह दें, आपकी डोरियाँ उसके हाथ में, मेरे हाथ, मेरी डोरियाँ उसके हाथ में है। तो जब डोरियाँ ही बंधी हुई उसके हाथ में है, आप और हम अपनी मर्जी क्या काम कर सकते हैं? तेरी रज़ा मेरी तस्लीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम, तेरी रज़ा मेरी तस्लीम। जो शख्स इनके मानों को समझ जाए, पढ़ ले, तो मैं नहीं समझता कि, लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे शाह साहब हो गए, बड़े शाह साहब हो गए, ये है इंतहाई पढ़े लिखे लोग। मेरी बात आपने इनकी शक्लों सूरतों से, लिबास से और इनकी नशिस्तों से ही पता चलता है ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनका भी होना बड़ा ज़रूरी है। और इनके पाँव के तले, इनके आसपास मेरे जैसे बेवकूफ़ जाहिल बुढ़े खुसट का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा बाबा जी मुझे बताइए, ये जो तस्करा मैं बार बार कर रही हूँ, मेरी आपने कोई अंगूठियों का नहीं पूछा, काले रंग का नहीं पूछा, ये भी तो पूछने हैं। मैं पूछ रही हूँ, तेरी रज़ा मेरी तस्लीम की पे मैं अड़ गई हूँ ना, मैं इसको समझना चाह रही हूँ, उसकी रज़ा क्या है?
جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ مثبت جواب آپ کو مل ہی نہیں سکتا آپ کے سوال کا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں, جو آپ بول رہی ہیں, جو آپ دیکھ رہی ہیں, جو آپ فیل کر رہی ہیں, جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں, یہ اس کی رضا ہے. آپ کی ڈوریوں اس کے ہاتھ میں ہے, نوٹنکی والے کے ہاتھ میں جو اوپر بیٹھا ہوا, جس کو آپ اللہ میاں کہتے ہیں. اس کی آپ کے ہاتھ پہ ایک ڈوری بندھی, ایک اس ہاتھ پہ, 2 ٹانگوں پہ, ایک کمر پہ, ایک سر کے اوپر, گردن کے اوپر. جہاں وہ آپ کے ہاتھوں کو ایسے ایسے کرنا چاہ رہا ہے وہ ڈوریوں کو ہلا رہا ہے. آپ چل رہی ہیں اسٹیج کے اوپر, وہ ڈوریوں کو ہلا رہا ہے. آپ سر کو یوں کر رہی ہیں اس بات میں, اور آپ ایسے سر ہلا رہی ہوں, ڈوریوں وہ کر رہا ہے. جب ڈوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو پھر آپ کی مرضی کہاں سے آئی؟ آپ کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کہتی ہیں؟ اور میں کیوں کہوں گناہ گار؟ بھئی جو کر رہا ہے ٹھیک ہے, ہم تو کچھ نہیں کر رہے. جب مرنا جینا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے تو گناہ ثواب کا پھر تصور کہاں سے آیا؟ اس کی مرضی سے پتہ نہیں ہلتا. اگر میں چوری کرتا ہوں, یہاں سے یہ مجھے بڑا پسند ہے, میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں, اس میں سیاہ بوتل اور اس کا باکس, تو میں کہتا ہوں اس کے اندر میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, دماغ میرا ادھر چل رہا ہے کہ اس کو میں چراؤں کیسے, اور پھر اس کے لیے مجھے کالا گلاب کہاں سے لینا ہے جس کے پتے سبز ہوں اور ٹہنیاں ہوں اور 2-4 کانٹے ہوں اور اوپر کالا گلاب ہو. کالا گلاب, کالا گلاب, یہ کالے رنگ سے جو آپ کی انسیت ہے اور جو قربت ہے, اس کا کیا ریز؟ سارا اسی کا مسئلہ ہے. یہ بڑا مددگار رنگ ہے میرے لیے, بڑا اچھا رنگ ہے. اس نے مجھے نہال کر دیا. اچھا, میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں. کیا جی امیر ترین انسان ہے. یس, میں ثابت کر سکتا ہوں. تو یہ جو کالا رنگ ہے یہ کب سے اڑا ہوا ہے آپ نے؟ یہ تو کائنات میں اڑا ہوا ہے. یہ تو میرا رنگ نہیں ہے, یہ تو مالک کا رنگ ہے. اس نے جب یہ لکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا, جب دنیا آئی کچھ بھی نہیں تھا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اصل چیز تو سیاہ رنگ ہے, باقی ساری اس کی کرنیں جو پھوٹتی ہیں اس سے. مگر کالے رنگ پہننے والوں کو تو لوگ کئی دفعہ بڑا برا بھی سمجھتے ہیں. وہ یہ اسی لیے تو ہم پہنتے ہیں کہ ہمیں برا سمجھا جائے. اچھا. ہاں, اس لیے کہ میں جا رہا ہوتا ہوں, میرے ساتھ بچے ہوتے ہیں, میں نے کالا رنگ پہنا ہوتا ہے, میں نے ساری زندگی یہی پہنا, میری باتیں بھی کالی ہوتی ہیں جی, ایون کہ میرا دل بھی کالا ہے, میری سوچ بھی کالی ہے. میں نے باہر نہیں لبادہ پہنا ہوا کالا, میں اندر سے بھی کالا ہی کالا ہوں. مجھے کبا بڑا اچھا لگتا ہے, کالی بلی, کالا کبوتر, کالا ڈائمنڈ, کالا گلاب, کالا حریر. ہاں جی, تو مجھے یہ چیزیں جو ہیں نا, مجھے تو سیاہ کالی آنکھیں قیامت کی آنکھیں ہوتی ہیں, بلی آنکھیں ہوں بکواس آنکھیں ہوتی ہیں, جس کی کالی آنکھیں ہوں کالے بال ہوں, ہے جی, وہ عورت بڑی بھاگوان ہوتی ہے بیٹا. تو کالا رنگ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. کالا رنگ اور یہ حجرات یہ میرے دوست ہیں. آپ کی ہر انسان سے, ہر کسی سے دوستی ہے, یہاں تک کہ شیطان سے بھی دوستی ہے. کس سے, بلکہ اس سے زیادہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شیطان سے تو ہے آپ کی دوستی اور آپ اس کو بھگا دیتے ہیں اور وہ سارا معاملہ, مگر جنات سے بھی آپ کی دوستی ہے. اب دیکھیں نا, اب دھیرے دھیرے پتہ نہیں کس جانب آ رہی ہیں. بات اس میں غلط نہیں ہے, میری دوستی ہے ان سے, اور اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے. اور میں نے یہ بات کوئی چھپائی بھی نہیں زندگی میں کسی سے. میں نے تو اپنی کتابیں, جو میری کتابیں ہیں ان میں تو میں نے کوئی عشق مشوقی لکھی نہیں ہے, اس کے اندر میں نے کوئی سیاست لکھی نہیں ہے. اس کے اندر تو ساری چیزیں یہی ہیں, جنات ہیں, انسان ہیں, کائنات ہے, اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اصول ہیں, اخلاص ہے, اخلاق ہے, ادب ہے. انسان زیادہ آپ کو نیگیٹو نظر آئے ہیں اس دنیا میں, یا جنات میں نیگیٹیوٹی زیادہ نظر؟ دونوں میں بھی, جس طرح سے انسانوں میں ہے, انسان جو ہے یہ تو جنات کی کاپی ہیں. اچھا. اللہ میاں نے جو سب سے چیز پیدا کی تو فرشتے اور جنات پیدا کیے, انسان تو کل پیدا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بابا جی, یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سفر کیا, بہت سفر, آپ مسلسل سفر میں ہیں اپنی زندگی میں. میں سفر نہیں کرتا, سفر مجھے کرتا ہے. یہ کیا, اس میں کیا کتنی خوبصورت بات ہے. کیا کہا میں نے؟ بہت خوبصورت بات. کیا بات؟ کہ سفر مجھے کرتا ہے. کون ایسا انسان ہوگا کہ جہاں جس ایئرپورٹ پہ جائے, جب چاہے فلائٹ میں جگہ ہونی چاہیے اور بیٹھ جائے, اس کو اتارنے والی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کیا جی؟ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں صبح یروشلم میں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, دوپہر کو میں نجف اشرف میں بیٹھا ہوتا ہوں, سرکار کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوتا ہوں، ماسکو میں بیٹھا ہوتا ہوں، دلی میں بیٹھا ہوتا ہوں، بامبے میں بیٹھا ہوتا ہوں، مدینہ پاک میں بیٹھا ہوتا ہوں. اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. ہم سفر کون ہوتا ہے آپ کا؟ میرا موکل، میرا ہمداد اور میرے ارادے، یہ میرے ہم سفر ہوتے ہیں. کس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو زندگی میں؟ تکلیف منافقت سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. جو آپ کے بھروسے کو قتل کر دیتا ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ. اور انسانیت کے انحطاط پہ بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کسی چیز کے غلط ہونے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں بابا جی آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ضروری ہیں، تو پھر آپ کو کوئی ٹیڑھی چیز کیوں غلط لگتی ہے؟ رہنے دیں اس کو ٹیڑھا. ہاں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو کھوئے کر رہے ہیں وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے، آپ کو چیک اینڈ بیلنس بھی بتایا. اب دیکھیے آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، میں ایک بہترین ڈیکوریٹر بھی ہوں، ڈیزائنر بھی ہوں. وہ تو مجھے آپ کی انگوٹھیوں سے اندازہ ہو رہا ہے. انگلینڈ کے اندر جو فیکٹری ہے ہم ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا. خطاطی ڈیزائن کرتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ جو الیکٹرانک ہیں ان کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اس میں نئی نئی جہتیں پیدا کرتے ہیں. اور ساری چیزیں میں نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوئی ہیں. میں خطاط ہوں، ڈیزائنر ہوں، مصور ہوں. میرے پاس تو چیک اینڈ بیلنس اتنا زبردست ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور کیا کیا کچھ ہے؟ اور کیا کیا کوئی وہ نہیں بتاتا، اس لیے کہ پھر آپ ڈر جائیں گی. کیا جی؟ صحیح. اب دیکھیے نا، میں انسان کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان لیتا ہوں، اور میں اپنی پہچان بھی اس کو دے دیتا ہوں، فوری پہچان دے دیتا ہوں. اب آپ جیسے میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں اگر مجھے آپ قلم پینسل دے دیں یا مجھے کہیں جی آپ میرے بارے میں لکھیں، تو میں آپ کا ایک ایسا اسکیچ بنا کے پیش کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گی کہ بابا جی ایگزیکٹ یہی ہوں میں جو کچھ آپ نے لکھا. کیونکہ حسن جو ہے، علم جو ہے، اخلاص جو ہے، اخلاق جو ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے. کبھی کبھی جھلکیں مارتا ہے، دکھاتا، جھلکیں دیتا. دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایک باحیا عورت ہے. عورت کو اللہ پاک نے مردوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے. ہماری بے شمار مائیں، مقدس مائیں عورتیں ہیں جن کا نبیوں نے بھی احترام فرمایا. جس بچی کا باپ احترام کرتا ہے، جس بیوی کا خامد احترام کرتا ہے، اس کے درجات کہاں ہوں گے؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ساری تاریخ آپ کے سامنے. آپ کی زندگی میں آپ کی والدہ کا؟ میری زندگی میں میری والدہ کا سوائے جنم دینے کے اور کوئی ہاتھ نہیں رہا. میری والدہ ایک پہاڑ کی رہنے والی تھیں، قطعی طور پہ ان پڑھ تھیں، اور میری والدہ نے مجھے جنم دیا، لیکن میری تربیت کا کوئی حصہ نہیں ہے میرے والدین کے ہاتھ. میری تربیت میرے والدین نے نہیں کی، میری تربیت وقت نے کی. کیا جی؟ وقت آپ کے والدین ہیں؟ وقت میری والدہ ہے، وقت میرا باپ ہے. میری تعلیم گھر میں نہیں تھی، میری تعلیم سفر میں تھی. کیونکہ میں جب بچہ ہی تھا تو میں سفروں میں نکل جاتا تھا. اتنا سا بچہ ہوں، 6 دن 10 دن غائب گھر سے. کسی کی درگاہ پہ پڑا ہوا پایا جاتا، چوری بھی وہیں سے کرتا تھا، گلے سے. شرارتی تھے؟ چوری، ہاں، اس لیے کہ میں نے جیب کاٹنا اور چوری کرنا جو ہے یہ بہت سیکھا، اور اس کو باقاعدہ میں نے ایز اے فن سیکھا. اور میں نے بال کاٹنے سیکھے، کپڑے ڈیزائن کرنے سیکھے، انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائننگ سیکھی. تو آپ کے نزدیک جیب کاٹنا بال کاٹنے جیسا ہی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ میں نے باقاعدہ سیکھا نا. کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس شخص نے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے میری جیبیں خالی کر دی اور میری پوری گزر ہے، تو میں نے کہا مجھے یہ فن سکھاؤ. اس فن میں مجھے روحانیت دکھائی دیتی ہے. اور یہ جب میں نے سیکھا تو پھر سیکھنے سے یہ ہوا کہ میں نے پھر علم چرانا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ علم چرانا شروع کر. جیسے آپ ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے. اب میں اچھا سن تو رہے، تو بڑا علم ہے، تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ دوستی کرتا تھا، تو میں آپ کا علم چرا لیتا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور علم جتنا چوری ہو اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے. یہ مجھے سزا مل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں؟
ہاں چھوٹی سی مختصر سی بات کرتا جی، ہوں. بسم اللہ. میں سید پیر جماعت علی شاہ سرکار کا میں مرید تھا, بچہ تھا, تو میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا. تو ایک دن وہ میری زندگی میں بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب, تو شاہ صاحب جانتے ہیں انہیں, تو ان کا انتقال ہو گیا, آپ ہو گئے, تو مجھے پتہ چلا تو میں جنازے میں شامل ہوا. تو میں چوری ووری تو گھر سے سیکھی تھی امی کے کروشیے کے ساتھ, اور سلائی کے ساتھ پرانے تالے کھول کے چرایا کرتا تھا. ابا جی کے جیب سے پیسے نکال, اکنی دونی پیسہ دوانے کا دور تھا, کوئی بڑی اشرفیاں تو $5 تو نہیں تھے. تو میں وہاں پہ جاتا تھا تو بغیر ٹکٹ کے, کیونکہ کام تو میں نے زندگی میں کوئی اچھا کیا نہیں, بغیر ٹکٹ کے جانا اور چلتی گاڑی سے اترنا, چلتی گاڑی پہ چڑھنا, اور چلتی گاڑی سے پتہ چلنا نہر آنی تو چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کے میں پانی میں ڈائی لگا کے پانی میں اترتا تھا. اور ٹی ٹی آخر میں آ کے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا تم سفر کر لیا کرو, مفت کر لیا کرو, لیکن مجھے تنگ نہ کیا کرو. اچھا چلیے, آپ کا انتقال ہوا, میں وہاں پہ گیا, مختصر کر رہا ہوں بات. تو بہت لاکھوں لوگ تھے آپ کے جنازے میں, اور جنازے کے ساتھ بانس بندھے ہوئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ کندھا دے سکیں. میں چھوٹا سا تھا, ٹانگوں میں سے گزر کے سنیما ہال, جتنی فلمیں دیکھیں بچپن میں ایسا ہی تھا. پہلا شو دیکھنا, لوگ جا رہے ہیں تو میں ٹانگوں میں سے گزر کے اندر چلا, پتہ ہی نہیں لگا, اور سیٹ کے نیچے بیٹھ جانا. جب فلم شروع ہونی تو خرگوش کی طرح سر باہر نکال کے فلم دیکھنی شروع کرنا. آپ کی کبھی کسی نے چوری کی ہے؟ آج تک میں سڑک پہ کوئی چیز پھینک دوں, شام کو میرے پاس آ جاتی ہے. میری انگوٹھیاں ایک دو دفعہ عرصوں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے پلاس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو انگوٹھیاں میری گر جاتی تو وہ خود ہی دے جاتے ہیں. اجمیر شریف جاتا ہوں, یہاں جاتا ہوں, سارے عرصوں پہ داتا صاحب کے 70 سال سے جا رہا ہوں دنیا میں, جہاں بھی ہوں گا عرصوں کے دنوں میں یہاں پہ موجود ہوں. ابھی بھی میں کل عرص پہ جا رہا ہوں, ہاں جی. اس کے بعد پھر میں 7 شریف پہ کل جا رہا ہوں, بچے میرے آگے ہوئے تھے تو وہ جا رہا ہوں. تو وہ گر جاتی ہیں, وہ دے جاتے ہیں, کیونکہ یہ خود بخود آ جاتی ہیں میرے پاس. کیا جی, جب جس کا کتا چوری ہو جائے, کچھ چرا کے لے جائے, کتا آ جائے گا مالک کے پاس واپس دیں جی. اچھا وہ چھوٹی سی بات ختم کر لوں, مزہ نہیں آئے گا, مختصر کرتا ہوں. تو میں چھوٹا سا تھا تو میں ٹانگوں کے نیچے ہو گئے, تو ہاں جی, تو سرکار کا اوپر جنازہ جا رہا تھا, بانس بندھے ہوئے تھے, اور میں ان جنازے کے سائے میں تھا نیچے, چارپائی کے نیچے. تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے تو سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے, اس کی جیب میں پارکر کا پین لگا ہوا فرنٹ پہ, اور اس نے کندھا دیا ہوا. بی بی آپ یقین کر لیں میری نیت خراب ہوئی, میں نے جناب علی ایسے طریقے سے اس کا پارکر کا پین پارک کیا, ایسا پارک کیا میں پھر جنازہ کس نے دفنایا کیا ہوا, وہ چھوڑ دیا تھا پارک, وہ پین دے کے پھر نکل آیا. وہ مصیبت پڑ گئی. انارکلی میں دینے جاتا ہوں, وہ مجھے پکڑتے ہیں, تو یہ بچہ لایا کہاں سے؟ اس میں $8.5 قیمت تھی پارکر پین کی. یہ میں بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں آپ سے. صحیح. کتنی کب کی؟ بیفور پارٹیشن. یس. وہ بکا نہیں. پھر اتفاق کیا ہوا, میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا, لمبا سا ان کا ناک تھا, کچھ لکھ رہے تھے. تو میں تو لکھنے پڑھنے کا بڑا شوقین, میں ان کے پیچھے جا کے کھڑا, لکھ کیا رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے دیکھا, وہ بچے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ میں جی میں دیکھ رہا ہوں, آپ لکھ رہے ہیں. کہنے لگے تجھے کیا کہ میں نے کہا جی میرے پاس ایک پین ہے, مجھے لکھنا نہیں آتا لیکن میں نے رکھا ہوا, دکھاؤ. اب میں نے ان کو پارکر کا پین دکھایا, دکھا کے تو کہنے لگے اچھا لکھنا شروع کیا. وہ پارکر کا پین چوری کرنا جو تھا, اس کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موٹی موٹی مجھ سے کتابیں لکھوائیں انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. تو ایسی کتنی سزائیں ملی آپ کو؟ مجھے ابھی تک مل رہی ہیں. جیسے میں نے چوریاں کی, بہت زیادہ چوریاں کی, پکڑا بھی جاتا تھا اور جیبیں کاٹیں, ان کی سزا مجھے یہ ملی کہ اللہ میاں نے مجھے نہال کر دیا. اور کتابوں پین چوری کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا مقام دے دیا کہ میں نے جن سے سیکھا ان کی کتابیں بھی اس تک نہ پہنچ سکیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ رائلٹی لیتا ہوں. میں تو شاہ صاحب سے بھی زیادہ لیتا ہوں, ان کے چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. جزاک اللہ. جی بابا جی, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو ملوں گی تو آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گی. اچھا جی. مگر آپ کو سمجھا نہیں جا سکتا. نہیں بیٹا, آئی ایم ویری ایزی, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
میری 2 بیٹیاں ہیں، شہتاج اور سروش، نانیاں بن گئی ہیں، دادیاں بھی بن گئی ہیں. ان دونوں کو اگر مکس کیا جائے تو آپ بن جاتے. اللہ آپ کو خوش آپ میرے لیے آپ کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جزاک اللہ. آپ اپنا خیال رکھیں. ضرور. بہت شکریہ. بہت انٹرسٹنگ گفتگو، بہت ایسے واقعات، اور میں یقین کیجئے کہ یہ تمام چیزیں میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. بابا جی نے بیچ میں کہا کہ آپ نے میری انگوٹھیوں کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا. میں نے انٹینشنلی ان تمام چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے بابا جی کے جتنے بھی انٹرویوز دیکھے ان میں گفتگو تھی، مگر آج میں نے جو ان سے گفتگو کی وہ بہت دل سے، اور جو دل کے سوال تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور یقین کیجئے بہت لطف آیا، اور لطف سے زیادہ بہت سکون ملا. اللہ مزید آسانیاں سلامتی میری بچی کے آپ لیے. کو دے. اللہ اور پاک آپ کے لیے خیر و برکت، اسٹاف کے لیے سارے خیر برکت، بہت اچھے ہیں. الہیہ. آپ کو اجازت بیٹا. بہت شکریہ. اللہم صلی علی. السلام بسم اللہ علیکم ورحمۃ الرحمن اللہ الرحیم. وبرکاتہ. رمضان علم ہے، رمضان